اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے تو مسجد حرام جو وہاں مسجد ہے اس کے پاس وقوف کیا تھا۔ یہ مزدلفہ کی رات ایسی ہوتی ہے کہ نہ کوئی ٹینٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اوپر آسمان نیچے زمین اور بندے ہوتے ہیں۔ یہاں ہر بندے کی جو ہے نا وہ پھون پھاں سب نکل جاتی ہے، چٹائیاں اپنے پاس ہوتی ہیں، بس جہاں جگہ ملے انسان آرام کر لے، وقت گزار لے۔ اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا، مزدلفہ میں اب تو خیر وہ معاملات نہیں رہے جو پہلے پریشانی کے تھے، ٹوائلٹس بہت بڑھ گئے، لیکن بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں یا جلد باز ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو وہ کبھی بوتل وغیرہ میں پیشاب کر دیتے ہیں، تو کہیں پڑی ہوئی بوتل جو ہے نا اس کو نہ اٹھایا جائے۔ وقوف میں جو مزدلفہ کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ طلوع آفتاب، طلوع صبح صادق کے بعد سحری کا وقت جب ختم ہوگا، فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو انسان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد گھڑی کو دیکھ کے بہت احتیاط سے نماز پڑھے۔ وہاں بعض لوگ فجر کے وقت سے پہلے ہی غلطی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، تو نماز پڑھے اور نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرے، کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے اور خوب مانگے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ واجب ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے، یہ واجب ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے اور خوب اللہ سے اس میں مانگے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کی صبح مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کو معاف کر دیا لیکن ظالم کو معاف نہیں کیا، حقوق العباد کو معاف نہیں کیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ رائے دی، یا اللہ تو قادر ہے، تیرے پاس سارے خزانے ہیں، تو حق والے کو اس کا جنت سے اتنا حق دے دے کہ وہ دوسرے کو معاف کر دے، ظالم کو معاف کر دے، مطالبہ اس کا پورا آپ جنت سے کر دیں۔ تو عرفات میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، مزدلفہ میں یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر خوب مسکرائے تھے۔ تو یہ بہت برکتوں والا وقت ہے، انسان کو چاہیے کہ فجر وقت داخل ہونے کے بعد جلدی ادا کریں اور اس کے بعد طلوع آفتاب کے قریب تک خوب مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، رات کو بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور صبح بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت آسانی والی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچی تھیں تو ان کو ایام شروع ہو گئے تو وہ رونے لگیں۔ نبی علیہ السلام نے تسلی دی، اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس نے نمازیں ان دنوں میں نہ پڑھنی ہو تو کوئی پریشانی اور حج میں کوئی کمی نہیں، مینا کا وقوف ہے، عرفات کا وقوف ہے، مینا کا ٹھہرنا ہے، وقوف عرفہ ہے یا وقوف مزدلفہ ہے، یہاں تمام جگہوں پہ آنا جانا یہ سب کا سب ان حالات میں ہو سکتا ہے، کوئی کمی نہیں۔ یہ اللہ نے رحمت فرما دی۔ اگلے دن کی رمی اور باقی معاملات سوائے طواف زیارت کے یہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں، بہت آسانی سے حج پورا ہو جاتا ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں۔ مزدلفہ کی رات میں ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ کنکریاں جو ہیں وہ چننی ہوتی ہیں۔ انسان ہر جگہ آسانی سے تلاش کر سکتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت اور برکت ہے۔ اگر 40 لاکھ حاجی ہو، ہر حاجی نے 70 کنکریاں اٹھانی ہو تو کتنی کنکریاں بنتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی طرف سے کنکریاں معلم کی طرف سے دی جاتی، وہاں دکانیں لگی ہوتی، انسان کنکریاں نکال رہا ہوتا، جمع کر رہا ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، کچی زمین کو آپ انگلیوں سے ہی یا کسی چیز سے کرت کھیت یعنی کہ چلتے چلے جائیں، ہلاتے چلے جائیں تو آپ کو کنکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اور جب 40-50 لاکھ حاجی جتنا بھی حاجی ہے سب نے 70 کنکریاں لے لی، ایک چھوٹا سا 2 فٹ کا گڑھا بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کسی اور میدان سے 1 لاکھ آدمی نے 70 کنکریاں اتارنی ہو تو کتنا بڑا گھڑا پڑ جائے گا وہاں پہ، وہاں گھڑا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کی نعمتوں میں یہی ہوگا کہ انسان استعمال کرتا چلا جائے گا، وہ کم ہی نہیں ہوں گی۔ تو انسان یہاں سے کنکریاں نکالتا ہے اور کنکریاں ختم ہی نہیں ہوتی، کم ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی گھڑا نظر آتا، کچھ بھی نہیں، اللہ کے خزانوں سے آتی چلی جاتی ہیں۔ کوئی حکومت کا انتظام آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ اور جب یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کو رمی جمرات پہ جب رمی کی جاتی ہے تو کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ وہاں اگر لاکھوں لوگ کنکریاں ماریں تو ادھر تو چھوٹا سا پہاڑ کھڑا ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جن کی کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہاں سے جو گری پڑی کنکریاں ہوتی ہیں وہ اٹھانا مناسب نہیں۔ تو انسان مزدلفہ سے ہی کنکریاں چن لے تو جو چنے کے برابر ہو تقریباً، تو
انسان اس کی فکر کرے اور یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے ہی کپڑے کی تھیلی رکھ لے جس کے اندر انسان ان کنکریوں کو جمع کر لے۔ اب 10 تاریخ کی صبح ہو رہی ہے، یہ دوسرا دن مکمل ہوا تھا، تیسرا دن شروع ہو رہا ہے، صبح ہو گئی، وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ اب وقوف مزدلفہ مکمل کرنے کے بعد منا اپنے خیموں میں جانا ہے۔ تو یہاں اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلوع آفتاب سے تھوڑا سا پہلے، چند منٹ پہلے نکلے تھے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جو سامنے ایک پہاڑی ہے، سبیر اس کا نام ہے، جو اس پہ روشنی پڑتی اور وہ روشن ہو جاتا اور دھوپ پھیلنے لگتی، اس وقت نکلا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی مخالفت کی اور طلوع سے پہلے نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ مشرکین مکہ کی، مشرکین کی، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، سب کی مخالفت کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں مشرکین کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کنکریوں میں سے 70 کنکریوں کو انسان چن لے اور وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل پڑے اور پھر اپنے منا کے خیموں میں پہنچ جائے۔ راستے میں وادی محصر ایک آتی ہے جہاں ابرہہ کو عذاب ہوا تھا، اگر کسی کو اس کی پہچان ہو تو بس وہاں سے تھوڑا تیز ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تیزی سے گزرے تھے کہ یہاں عذاب آیا تھا۔ اور مزدلفہ سے منا واپس جاتے ہوئے تلبیہ اور ذکر اذکار اور دعائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر حاجی کو حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔